السلام علیکم ناظرین، فوکس پوائنٹ یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں شاہد منیر۔ ناظرین، ہماری عدالتوں میں بہت اہم نوعیت کے کیس زیر سماعت ہیں۔ آج بھی لاہور ہائی کورٹ میں مختلف نوعیت کے کیسز زیر سماعت تھے جو ڈائریکٹلی جن کا پلس نیگیٹو جو پروونشل گورنمنٹ ہے پنجاب کی اس کے اوپر پڑھنا تھا۔ تو آج کے جو اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ میں، کچھ اہم ترین ڈیسیژن ہوئے، کچھ کیسز زیر سماعت تھے، ان کی ڈیولپمنٹ سے آپ کو آگاہ کرنا مقصد ہے۔ تو یہ جو آج کی ولاگ ہے، اس میں جو آج کے دن مسلم لیگ نواز کی حکومت کو گزشتہ 2-4 دن سے پسپائی اختیار کرنی پڑ رہی ہے مختلف فورمز میں، تو آج کے دن بھی ان کے لیے کوئی اچھا ثابت نہیں ہوا۔ اور آج 20/5/2022 کو بھی جو لاہور ہائی کورٹ میں ہے، اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو عہدے سے ہٹانے کی درخواستیں سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو عہدے سے ہٹانے کے لیے درخواستوں کو سماعت کے لیے باقاعدہ منظور کر لیا ہے۔ تو آج تحریک انصاف کے جو وکیل تھے علی ظفر، وہ پیش ہوئے لاہور ہائی کورٹ میں اسی کیس کے سلسلے میں، کیونکہ سپریم کورٹ میں فیصلہ آنے کے بعد جو تشریح کا معاملہ تھا سپریم کورٹ میں، اس کا فیصلہ آنے کے بعد میں جو موجودہ پوزیشن ہے اس کے اوپر یہ کیس جو ہے وہ لگا ہوا ہے، جس میں تحریک انصاف اس کو فالو کر رہی ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی نے حمزہ شہباز کو عہدے سے ہٹانے سے متعلق دائر درخواستوں اور سماعت کی۔ وکیل تحریک انصاف علی ظفر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حمزہ شہباز شریف اکثریت کھو چکے ہیں۔ آرٹیکل 134 کے تحت قائد ایوان منتخب ہونے کے لیے 186 ووٹ لینا ضروری ہے۔ تو یہ کہنا تھا تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر کا۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں موقف اختیار کیا کہ جو شہباز شریف ہے، وہ حمزہ شہباز وہ اپنی اکثریت کھو چکے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی نے حمزہ شہباز کو عہدے سے ہٹانے سے متعلق درخواستوں کی سماعت کی۔ میں آپ کو دوبارہ یہ آگاہ کر دوں، عدالت نے سبطین خان سمیت دیگر کی درخواستوں کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے پنجاب حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ علاوہ ازیں لاہور ہائی کورٹ میں حکومت پنجاب کے 13 لاء افسروں کی برطرفیوں کا معاملہ بھی درخواستیں جو تھی وہ بھی زیر سماعت تھیں۔ عدالت نے لاء افسران کی عبوری بحالی کی استدعا جو تھی وہ مسترد کر دی۔ فوری طور کے اوپر حکومت پنجاب کو نوٹس جاری کر دیے اور 23 مئی کو جواب طلب کر لیا۔ یہ ایک دوسرا کیس آ گیا آپ کے سامنے۔ ایک تو یہ تھا کہ حمزہ شہباز کی برطرفی کا معاملہ، دوسرا 13 لاء افسران جو تھے جو پروونشل گورنمنٹ پنجاب حکومت نے موجودہ نے جو برطرف کیے تھے 13 لاء افسران، ان کی عبوری بحالی کے لیے درخواستیں تھیں، تو اس کی بھی باقاعدہ سماعت ہوئی۔ تو اس کو جو 13 لاء افسران کے وکلاء تھے انہوں نے فوری طور کے اوپر عبوری طور پہ بحالی کا ڈیمانڈ کی لاہور ہائی کورٹ سے، جس کو فوری طور کے اوپر مسترد کرتے ہوئے عارضی ریلیف ان کو نہیں ملا 13 لاء افسران کو۔ لیکن عدالت عظمیٰ نے 23 مئی کو جواب طلب کر لیا ہے صوبائی حکومت سے اور متعلقہ اداروں سے۔ درخواست گزاروں کے وکیل نے استدعا کی کہ ان افسران کا گورنر پنجاب تقرر کرتا ہے اور ان کو نکالنے کا اختیار بھی گورنر پنجاب کے پاس ہے۔ وزارت قانون کو ان کو نکالنے کا قطعاً کوئی اختیار نہیں ہے۔ عدالت یہ جو برطرفیاں ہیں 13 لاء افسران کی، ان کو غیر قانونی قرار دے۔ تو یہ موقف تھا جو درخواست گزاروں کے وکیل تھے لاہور ہائی کورٹ میں ان کا، کہ جو 13 لاء افسران ہیں جن کو نکالا گیا ہے، ان کو ایک نمبر 1 تو یہ تھا کہ عبوری طور کے اوپر بحال کیا جائے، وہ عدالت نے نہیں مانا، عبوری ان کو ریلیف نہیں ملا، اور دوسرا ان کو غیر قانونی طور پہ نکالا گیا ہے، تو اس کے لیے عدالت عظمیٰ نے نوٹسز جاری کرتے ہوئے جو صوبائی حکومت ہے اس سے جواب طلب کر لیے۔ تو یہ دوسری ڈیولپمنٹ ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ امیر بھٹی نے کہا کہ سسٹم کو چلتے رہنا چاہیے، آپ استعفے دے دیں، میں حکومت کو کہتا ہوں کہ نوٹیفیکیشن واپس لے لے۔ تو یہ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے کہ اس محاذ کے اوپر بھی، یہ دوسرا محاذ تھا 13 لاء افسران کا، یہاں پہ بھی حکومت کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور متوقع طور کے اوپر یہ بھی فیصلہ ان کے خلاف آئے گا۔ احمد اویس جو اٹارنی جنرل تھے تحریک انصاف کے، جن کو برطرف کیا وزارت قانون نے، تو اس حوالے سے بھی جو احمد اویس صاحب ہیں، ان کے معاملے میں فوری طور کے اوپر احمد اویس کو ایک بڑا ریلیف مل گیا عدالت سے، اور پنجاب حکومت کو ایک بڑا دھچکا، ونس اگین ایک بگ ڈینٹ لگا، کیونکہ عدالت عظمیٰ نے جو پنجاب حکومت کو دھچکا لگا ہے، اس میں جو عدالت عظمیٰ ہیں انہوں نے اٹارنی جنرل پنجاب احمد اویس کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس کو کام سے روکنے کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے احمد اویس کو بطور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کام جاری رکھنے کی اجازت دیتے ہوئے ہدایت کی کہ حکومت لکھ کر دے کہ احمد اویس کو کام کرنے سے نہیں روکنے کا کہیں گے۔ یہ تھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی
کا کہنے کا یہ ان کا کہنا تھا۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب پیش ہوئے جواد یعقوب صاحب عدالت عظمیٰ میں اور موقف اختیار کیا کہ میں عدالت کے سامنے تسلیم کرتا ہوں کہ احمد اویس آج بھی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہے۔ تو یہ ایک اور اسی کیس کے اندر ایک اور تھرڈ آپ سمجھ لیں کہ برانچ ہے، تیسرا ایک کیس کے اندر تیسرا جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کے اوپر حکومت کو مزید پسپائی کا سامنا کرنا وہ یہ کہ جو احمد اویس تھے تحریک انصاف کے اٹارنی جنرل، جن کو موجودہ حکومت حمزہ شہباز کی نے برطرف کیا تھا، یہ بھی کیس آج کے دن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی کے سامنے تھا۔ تو بینچ نے ان کو فوری طور کے اوپر کام جاری کرنے کی ہدایت جاری کر دی، اور جب حکومتی جو ایڈوکیٹ جنرل تھے وہ پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ آج کے دن بھی اٹارنی جنرل ہی ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ آپ ایڈوکیٹ جنرل کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے کیس میں پیش نہ ہو، لیکن انہیں کام سے نہیں روک سکتے۔ کل لاہور بینچ کے روبرو احمد اویس بطور ایڈوکیٹ جنرل معاونت کے لیے پیش ہوئے، عدالت نے کیس میں بطور معاون طلب کیا۔ اس سسٹم کو آپ اچھا بنائیں اور بنانا چاہیے، کل کو آپ کو بھی یہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس جگہ پہ آپ ہیں یہ جگہ سے آپ کو جانا بھی پڑ سکتا ہے، اور کسی تنازع کو اس طرح کے تنازعات میں معاملات کو الجھتے ہوئے نہیں دیکھا جو اب دیکھ رہے ہیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کرتے ہوئے چیف سیکرٹری سمیت دیگر سے تحریری جواب طلب کر لیا۔ تو ناظرین، یہ آج کے دن کی 3 ڈیولپمنٹس تھیں۔ پہلے نمبر کے اوپر حمزہ شہباز شریف کے خلاف جو کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آنے کے بعد میں جو درخواست تھی سبطین خان کی، اس میں علی ظفر ایڈوکیٹ تحریک انصاف کے پیش ہوئے اور وہ سماعت کے لیے لگ گئی ہے، سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے۔ متوقع طور کے اوپر کل یا پرسوں اس کے اوپر باقاعدہ سماعت ہو جائے گی، اور ایک آدھ دن میں حمزہ شہباز کی باقاعدہ متوقع طور کے اوپر چھٹی ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو 13 لاء افسران تھے ان کا معاملہ بھی آپ کے سامنے آیا کہ اس میں فوری طور کے اوپر ان کو ریلیف نہیں ملا، عبوری طور کے اوپر ان کو ری انسٹیٹ نہیں کیا گیا جو 13 لاء افسران تھے، لیکن اس میں بھی جواب طلبی کر لی گئی ہے۔ اور متوقع طور کے اوپر چونکہ یہ فیصلہ آئین کے خلاف تھا، گورنر کو رکھنے اور گورنر کو نکالنے کا اختیار تھا جو اٹارنی جو 13 لاء افسران تھے، تو اس لیے یہاں پہ بھی حکومت کو صوبائی کو ہزیمت اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر جو احمد اویس صاحب کا معاملہ تھا ان کو برطرف کیا گیا، وہ بھی غیر قانونی تھا۔ جب آج عدالت میں کیس لگا تو ان کو عدالت نے فوری طور کے اوپر بطور اٹارنی جنرل کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ تو یہ تینوں اہم ترین معاملات تھے جن کی ڈیولپمنٹ سے آپ کو آگاہ کیا، خلاصہ آپ کے سامنے لاہور ہائی کورٹ کا رکھا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر لے۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔